آج ہم بات کریں گے کرون ڈیزیز پر۔ یہ ایک انتہائی خطرناک معدے کا مرض ہے جو انسان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں کہ کرون ڈیزیز کیا چیز ہے۔ یہ اصل میں آئی بی ایس یا آئی بی ڈی کی ہی ایک قسم ہے۔ آئی بی ڈی کی دو اقسام ہیں، ایک جس کو ہم السریٹیو کولائٹس کے نام سے جانتے ہیں اور دوسری ہے کرون ڈیزیز۔ السریٹیو کولائٹس جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بڑی آنت کے اندر کا السر ہے، ہماری جو لارج انٹسٹائن ہے اس میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، اور جو کرون ڈیزیز ہے یہ اس قدر خطرناک مرض ہے کہ یہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں ہماری ایسوفیگس بلکہ ماؤتھ سے لے کر اینل ایریا تک تمام جتنا ایریا ہے جس میں ہمارا نظام انہضام جو شامل ہے جس میں اس کو سارے کو متاثر کر سکتا ہے یا اس کے کچھ مین حصوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور السریٹیو کولائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ خوراک جو ہے وہ جزو بدن تو بنتی رہتی ہے، کیونکہ ہماری جو سمال انٹسٹائن ہے اس کے اندر اصل میں جو ہم کھاتے ہیں جو کچھ بھی، اور وہ سٹمک سے معدے سے جب ہماری سمال انٹسٹائن میں جاتا ہے تو وہاں سے جو بلڈ کے اندر اس کا جو جتنی بھی نیوٹریشن ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، وہ ابزارب ہو رہی ہوتی ہے، اور لارج انٹسٹائن میں جا کر وہی ہمارا جو فضلہ ہوتا ہے یا سٹول ہوتا ہے وہ پھر کولون میں سے اینل ایریا سے خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو لارج انٹسٹائن میں ہے وہ تو السریٹیو کولائٹس عام طور پر ہوتا ہے، تو وہ عام طور پر خون کی کمی یا دوسرے مسائل پیدا نہیں کرتا، یا کیلشیم کی کمی، آئرن کی کمی عام طور پر نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن ہمارا جو کرون ڈیزیز ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا آغاز ہی سمال انٹسٹائن سے ہوتا ہے۔ ہمارے معدے سے فوراً بعد جو ہے وہ سمال انٹسٹائن شروع ہوتی ہے۔ تو یہ جو سمال انٹسٹائن ہے، اس سمال انٹسٹائن کے اندر ہی خوراک نے جزو بدن بننا ہوتا ہے۔ تو جب یہ خوراک جزو بدن بن رہی ہوتی ہے تو اس وقت جب کرون ڈیزیز ہے وہ جب اگر اس میں موجود ہے تو وہ اس کو خوراک کو جزو بدن نہیں بننے دیتی۔ جب خوراک جزو بدن نہیں بنتی تو کیا ہوتا ہے؟ کرون ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ انتہائی کمزور نظر آتا ہے، اس کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ پروٹین پوری نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ انتہائی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، وائٹامن ڈی، وائٹامن کے، اور تمام الیکٹرولائٹس جو ہے وہ اس کے امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو سمال انٹسٹائن نے وہ جو چیزیں بلڈ کے اندر داخل کرنی تھی، جو ہمارے جسم کا حصہ بننی تھی، وہ ساری کی ساری کرون ڈیزیز کی وجہ سے اس کا حصہ نہیں بن سکی ہیں۔ کرون ڈیزیز کا یہ ہے کہ یہ ہمارے منہ سے لے کر اینل ایریا تک پورے، چونکہ باڈی میں کہیں بھی ڈائجسٹو سسٹم کے اندر وہ واقع ہو سکتا ہے، لیکن کرون ڈیزیز جیسے السریٹیو کولائٹس جو ہے وہ پوری ہماری بڑی آنت کے اندر اس کا السر موجود ہوتا ہے۔ لیکن کرون ڈیزیز میں ایسا نہیں ہوتا۔ کرون ڈیزیز میں یہ پیچ ہوتے ہیں مختلف، کہ کچھ ایریا میں ہوتا ہے دوسرا ایریا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، پھر اگلے ایریا میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس سے اگلا ایریا جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہماری لارج انٹسٹائن ہی لے لیں اگر ہم، تو لارج انٹسٹائن میں بھی اگر ہو رہا ہے تو اس میں کچھ حصے میں جو ہے نا وہ پیچ جو ہے وہ السریٹیو ہوگا اور اگلا حصہ بالکل نارمل ہوگا۔ اس سے اگلے حصے میں جو ہے وہ کرون ڈیزیز کی وجہ سے وہ اس ڈیفیکٹڈ ہوگا، اس سے اگلا حصہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو یہ کیفیت جو ہے عام طور پر سمال انٹسٹائن سے شروع ہوتی ہے، اور بعض اوقات سٹمک میں معدے کے اندر بھی یہ موجود ہوتی ہے، بعض دفعہ ہماری ایسوفیگس یہ جو ہمارا فوڈ پائپ ہے، خوراکی نالی ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ماؤتھ میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، بعض دفعہ اینل ایریا میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہ پر یہ نالی جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے سکڑ جاتی ہے اور وہ اسٹرکچر بن جاتا ہے، اور اسٹرکچر بننے کی وجہ سے وہاں سے خوراک کا یا مواد کا گزرنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے وہ بوجھ بنتا ہے اس جگہ پر، اور جب وہ بوجھ بنتا ہے تو وہاں سے وہ جگہ پھٹ جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے، اور شدید قسم کی رکاوٹ یا ابسٹریکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔
اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ انتہائی کرونک کنڈیشن بن جاتی ہے اور بعض دفعہ وہ چیز لائف تھریٹننگ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ السر ٹائپ چیزیں بنتی ہیں تو وہ السر ایک لیئر میں نہیں ہوتا، وہ ایک سے دوسری میں تیسری لیئر میں جو ہے ہماری نالی کے اندر، انٹسٹائن کے اندر یا معدے کے اندر موجود ہوتا ہے، اور وہ پھر سوراخ کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلی لیئر میں سوراخ کیا اس سے السر نے، دوسری میں کیا، تیسری میں کیا۔ جب وہ لیئرز میں سوراخ ہوتے ہیں تو بالآخر وہ سوراخ جو ہے وہ اس نالی سے یا ہماری انٹسٹائن سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ اب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ایک فیسچولا بن جاتا ہے۔ فیسچولا کیا چیز ہے؟ فیسچولا وہ چیز ہے کہ آپ کی اندر والی جو کوئی بھی لیئر ہے اس کا لنک جو ہے وہ باہر والی کسی بھی جسم کے حصے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو فیسچولا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو مواد ہماری جو انٹسٹائن میں ہوتا ہے، لارج انٹسٹائن میں، اسمال انٹسٹائن میں، یا ہمارے اینل ایریا میں، کولون میں، یا ہمارے جو ہے نا اسٹمک میں، تو وہ فیسچولا کی وجہ سے وہ جو ایک ٹنل بن جاتی ہے، وہ ایک جو سرنگ بن جاتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ مواد باڈی کے دوسرے ایریا میں جو ہے وہ شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو وہاں پہ مزید انفیکشن پیدا ہوتی ہے۔ جب وہاں انفیکشن پیدا ہوتی ہے تو پھر بخار ہوتا ہے، پھر مختلف قسم کی اسکن کی ڈیزیزز ہوتی ہیں، الرجی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر معدے کے بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہی فیسچولا جو ہے وجائنا میں بن جائے کہ جو ہے وہ نکل کر وہاں پہ آنا شروع ہو گیا ہے مواد، تو اس سے بھی کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر وہ یورینری ٹریک کے اندر آ گیا وہی فیسچولا تو یورینری ٹریک کو وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، اور اگر اینس کے ساتھ بن گیا ہے تو وہی فیسچولا جو ہے وہ اینل ایریا سے تو جو ہے وہ سٹول پاس نہیں ہو رہا، یا ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اینل ایریا کے ساتھ جو فیسچولاز بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سے بھی وہ سٹول خارج ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کرٹیکل سی کنڈیشن ہوتی ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ کے لیے ایگزسٹ کرنا اور اس کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اتنا خطرناک مرض جو ہے یہ آخر ہوتا کیوں ہے، وجہ کیا بنتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تو ہمارا جینیٹیکلی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں یہ چلا آ رہا ہے تو اس سے بھی یہ چلا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عام طور پر ڈاکٹر جو ہیں وہ کزن میرج ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز میں ہی پے در پہ جو ہے نا وہ شادیاں کرتے چلے جائیں، کہ اس میں یہ پرابلم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، ہماری جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر بہت ساری بیڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، مثلا سموکنگ ہے، اس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، اور الکوہل ہے، اور پھر جو ہمارے بہت ساری چٹپٹے مسالے دار چیزیں ہیں ان کو، پھر ہماری فاسٹ فوڈ ہیں، اس کے علاوہ انرجی ڈرنکس ہیں، یہ چیزیں جو ہے وہ انتڑیوں پر بوجھ بنتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ پھر آئلی چیزیں ہیں، پھر ریفائنڈ ہماری شوگر ہے، ریفائنڈ آئل ہیں، یہ چیزیں بھی اس کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح سے ایلومینیم کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا ہے، یہ چیزیں اس چیز کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سٹریس جو ہے یہ بھی ہمارا کرون ڈیزیز کا باعث بن سکتا ہے اور بن بھی جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آٹو امیون ڈیزیز جو ہیں وہ اگر پہلے سے موجود ہیں، جیسے یا کوئی سیکسول ڈیزیز ہیں، ایس ٹی ڈی ہے، سیکسول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں، ان کی وجہ سے ایڈز ہے، سوزاک ہے، یا کوئی سفلس ہے، کوئی اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری انتڑیوں کے اندر انفیکشن ہو کر یہ چیز کرون ڈیزیز بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آٹو امیون ڈیزیز جیسے یہ لیکوڈرما ہے، یہ بھی آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جو تھائرائڈ کے جو مختلف قسم کی جو ہائپر تھائرائڈزم ہے یا ہائپو تھائرائڈزم ہے، آرتھرائٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیوپس ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا جیسے ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے، تو اس طرح کی جو آٹو امیون ڈیزیز ہیں یہ بھی بعض اوقات کرون ڈیزیز کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کرون ڈیزیز کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی دیگر جو آٹو امیون ڈیزیزز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً آرتھرائٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیوں کہ ہمارے پاس وائٹامن ڈی جو ہے وہ ابزارب بھی نہیں ہو رہا ہے، کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کے لیے جا ہی نہیں رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بن سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس ہے، ٹی بی کا مسئلہ جو بنتا ہے وہ بھی یہی وجہ بنتی ہے کہ بلڈ کی انیمیا کی
एनेमिक हो जाता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। और फिर जॉन्डिस का खदशा होता है, क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो स्वेल कर जाता है, उसके अंदर जो है वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। क्रोन डिजीज़ जो है वो मैदे के प्रॉब्लम के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा करती है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, आँखों के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, मुंह में अल्सर और छाले बन जाते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे क्रोन डिजीज़ की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जो वो पैदा होती हैं। तो क्रोन डिजीज़ जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और इसकी इब्तदा आम तौर पर जो होती है, जो हमें अलामात मिलती हैं, वो ये होती है कि पेट में मुस्तकिल दर्द रहता है, या मोशन अगर लगे हैं तो वो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा मुंह में अगर छाले हैं तो बड़ी देर से हैं और वो किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहे हैं। फिर ये जो इसोफेगस है उसमें बर्निंग पेन है, हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर जो है वो जलन है, जिसको हम हार्ट बर्न कहते हैं, इस तरह की मुसलसल अलामत रहती है। और मैदे में गैस बनती है। देखिए ना, गैसेस क्यों पैदा होती हैं? आपने देखा है कि जहाँ पे भी खाना जो है वो कुछ देर के लिए मैदे में पड़ा रहे तो वो गैस बनती है। खाना जब ख़राब होता है तो तब गैस बनती है, वरना मैदे में गैस नहीं बनती है। गैस जब भी बनती है तो उसकी वजह खाने के ख़राब होने की वजह से होती है। जब भी हमें बदहज़मी होती है तो देखिए हमें या डकार आते हैं या जो है वो नीचे से गैस पास होती है, तो वो खाने के ख़राब होने की वजह से होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमें डकार आ रहे हैं और कोई खुराक जो है वो ऊपर को आ रही है, या जो है कि वो मैदे में जलन हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्रोन डिजीज़ जो है वो हमारे अपर वाली साइड पर, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है अपर एरिया में, वहाँ पे उसने प्रॉब्लम किया है। मैदे के मुंह के और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बिल्कुल दरमियान में जो है ना ये इन्फेक्शन जो है क्रोन का पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर गैस नीचे को खारिज हो रहा है और बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, या राइट साइड पर लोअर एब्डोमेन में अगर पेन है, पेल्विक एरिया में अगर पेन है, तो इसका मतलब यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्टेड है और क्रोन डिजीज़ वहाँ पे जो है उसने हमला किया हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारी गैस जो है वो निचले एरिया में बन रही है, या निचले पेट के लोअर एब्डोमेन में जो है ना वो दर्द हो रहा है। तो अगर ये क्रोन डिजीज़ जो है उसने एनल एरिया में अपना को प्रॉब्लम पैदा किया है, तो उससे जो है वो बार बार पखाने की हाजत होना, पेट खाली है लेकिन फिर भी जो है वो पेशेंट ये कहता है कि मुझे स्टूल आया हुआ है, वो बार बार जाने की उसकी जो है ना एक अर्ज होती है कि मैं अभी फिर दोबारा पखाना करके आऊँ, अभी फिर जाऊँ, फिर करके आऊँ, लेकिन हालांकि उसको स्टूल नहीं आया होता है। तो इस तरह की कैफियत हो सकती है, या फिर पखाना करने के दौरान में जलन हो सकती है। और क्रोन डिजीज़ में आपको स्टूल के साथ जो है वो ब्लड भी आ सकता है, और इसके अलावा यह है कि जो खून की कै भी हो सकती हैं। ये चीज़ें जो है इसकी अलामत होती हैं। और सीवियर कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट को जब बहुत सारे फेस्टूला बन जाते हैं, उसकी वजह से शदीद इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसके लिए ये चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। तो अगर इसका हम होम्योपैथी के ज़रिए से अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इलाज करें, और जो है इसको मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तरीक़ाकार जो है इख्तियार करें, मुख्तलिफ़ किस्म की थेरापीज़ हैं उनको हम इस्तेमाल करें। जैसे यह है कि हम कम से कम खाना एक टाइम में खाएं और लाइट जो है ना वो डाइट को लें, ताकि जो है जल्दी वो हज़म हो जाए। जो स्कील किस्म की ग़िज़ाएँ हैं उनसे हम परहेज़ करें, और ज़्यादा बेड रेस्ट करें, और स्मोकिंग को, अल्कोहल को खैर बाद कहें। तो इन चीज़ों से जो है वो हम जो क्रोन डिजीज़ है उससे बच भी सकते हैं। अगर वो हो गई हुई है तो उसमें हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और होम्योपैथी के ज़रिए से हम इसका इलाज इस तरह से करते हैं कि जिस तरह की अलामत हों, मसलन अगर पेशेंट जो है वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर होता चला जा रहा है, उसके अंदर जो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसमें हम 5 फास्ट जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि कोई एक सिंगल जो है वो हम सोशलर बायोकेमिक में से कोई एक मेडिसिन, जैसे नेट्रम फास है, कलकेरिया फास है, या हमारे पास कलकेरिया फ्लोर है, कलकेरिया सल्फ है, उनमें से कोई मेडिसिन दे सकते हैं, उसके ज़रिए से कर सकते हैं। और अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है चाइना। तो चाइना जो है वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, फौरी तौर पर खून की जो लॉस हो गया हुआ है उसको पूरा करती है, और भूख को बढ़ाती है, पेट के दर्द को ख़त्म करती है, मोशन अगर आ रहे हैं उनको ठीक करती है।
اس کے علاوہ اگر ڈکار آ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کھانا جو ہے غیر ہضم شدہ کھانا جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس، اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو کاربووچ بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ ارجنٹم نیٹریکم بہت اچھی میڈیسن ہے جو اس پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. پخانہ انتہائی جلن کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے لیے ایسر نیٹریکم بہت اچھی میڈیسن ہے. اسی طرح سے اگر منہ میں بہت سارے چھالے ہیں جس کو ہم اسٹوماٹائٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں اور وہ کرون ڈیزیز کی وجہ سے بن گئے ہیں اور وہ چھالے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم ایسڈ نیٹریکم کو استعمال کر سکتے ہیں، بوریکس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ میڈیسن بہت اچھی ہیں دونوں منہ کے چھالوں کے لیے، اسٹوماٹائٹس کے لیے جو کرون ڈیزیز کی وجہ سے بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب پخانے کی بار بار حاجت ہوتی ہے لیکن پخانہ آتا نہیں ہے تو اس وقت ہمارے پاس نقص ومیکا بہت اچھی میڈیسن ہے. یہ بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے. ہمارے رائٹ سائڈ پہ لوور ایبڈامن میں مستقل پین رہتا ہے اور خارج نہیں ہوتا ہے پخانہ، اور ہوا جو ہے وہ بھری رہتی ہے اور ہوا بھی خارج نہیں ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس لائکوپوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے ذریعے سے ہم علاج کر سکتے ہیں. بخار ہوتا ہے اور بخار کے ساتھ پیٹ میں شدید درد رہتا ہے تو بیلاڈونا بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے ذریعے سے ہم کرون ڈیزیز کو جو ہے نا وہ مینج کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کرنے میں ہم اپنا معاون ثابت ہو سکتے ہیں ہومیوپیتھی کے ذریعے سے. اور شدید قسم کی اگر معدے میں انفیکشن ہو گیا ہوا ہے اور انتڑیاں جو ہے وہ گلنا سڑنا شروع ہو گئی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ہائیڈراسٹس بہت اچھی میڈیسن ہے، کانڈیورینگو بہت اچھی میڈیسن ہے، ان کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہمارے اینل ایریا میں پرابلمز ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ارجونا میڈیسن ہے، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں. اس سے السر جو ہے وہ کسی بھی جگہ کا السر ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر جیسے پائلز کے سمٹمز آ جاتے ہیں کرون ڈیزیز کی وجہ سے تو اس کے لیے ہمارے پاس ہیمامیلس بہت اچھی میڈیسن ہے، ایسکولس ہپ بہت اچھی میڈیسن ہے اور ریٹینیا بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اگر بلڈ کے اندر جو ہے وہ انفیکشن پھیل گیا ہے، خون زہریلا ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایکینیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے یہ کور کیا جا سکتا ہے. اسکن کے بہت سارے پرابلمز ہو گئے ہیں کرون ڈیزیز کی وجہ سے تو اس میں بربیرس ایکیفولیم بہت اچھی میڈیسن ہے، اس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ کرون ڈیزیز کے ساتھ ساتھ ہماری اسکن جو ہے وہ ٹھیک رہے. اور اگر جونڈس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس چیلیڈونیم بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اگر لیور کے کچھ پرابلم ہو گئے ہیں تو اس کے لیے نیٹرم سلف میڈیسن ہے، کارڈوس میڈیسن ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. بہرحال کرون ڈیزیز میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ہومیوپیتھک معالج سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی اس کرون ڈیزیز کی وجہ سے کوئی بھی کمپلیکیشنز ہیں تو وہ ہومیوپیتھی کے ذریعے سے ٹھیک کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.